عید کے دن گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ کھا کر نکلنے کا باب، یہ عنوان قائم کیا امام ابن ماجہ نے، اور اس عنوان کے تحت وہ 3 احادیث لائے۔ پہلی حدیث 1754 نمبر ہے، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم تمرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک آپ چند کھجوریں نہ کھا لیتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے گھر سے نکلتے تو چند کھجوریں کھا کر نکلتے۔ اب یہاں پہ تمرات کتنی کھجوریں کھا کے نکلتے اس کا بیان تو نہیں ہے، لیکن یہ بات بہرحال ان الفاظ سے ظاہر ہو رہی ہے کہ تمرات کا لفظ آیا ہے تو جمع ہے، یعنی 3، 5، 7، 9، 11، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جب بھی آپ نے کھجوریں تناول فرمائی ہیں تو طاق عدد کے ساتھ تناول فرمائی ہیں۔ تو تمرات کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ آپ چند کھجوریں طاق عدد کے ساتھ کھا کر عید کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلتے تھے۔ تو یہ لفظ تمرات یہ استعارہ ہے اس بات کی طرف کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے میٹھا کھا کے جانا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں کھجور مٹھائی کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی اور خوراک کے طور پر بھی، میٹھے کے طور پر بھی اور خوراک کے طور پہ، غذا کے طور پر بھی۔ تو کھجور میٹھا بھی ہے، خوراک بھی ہے اور غذا بھی ہے، اور بعض احادیث کے مطابق دوا بھی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ چھوٹی عید جو ہے عید الفطر، وہ اگر بندہ پڑھنے کے لیے جائے یا پڑھانے کے لیے جائے تو وہ عید کی طرف جانے سے پہلے، عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے میٹھا کھا کر جائے، اور بہت ہی اچھا ہوگا اگر کھجوریں کھا کے جائے، تاکہ میٹھا بھی حاصل ہو جائے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل ہو جائے، سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا اور میٹھا بھی حاصل ہو جائے گا، اور جو غذائیت ہے، جو طاقت اور خوراک ہے، وہ بھی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجوروں میں جو غذائیت اور جو طاقت رکھی ہے وہ اور بہت ساری چیزوں میں نہیں رکھی۔ تو لہٰذا میٹھا کھا کے جانا یہ ثابت ہوا اس حدیث سے کہ یہ سنت ہے، اور بہترین سنت پہ عمل اس صورت میں ہے کہ بندہ عید والے دن گھر سے نکلے تو کھجوریں کھا کر جائے اور طاق عدد میں کھا کے جائے۔ اسی عنوان کے تحت امام ابن ماجہ جو دوسری حدیث لائے جس کا نمبر ہے 1755، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یغدی یا یغدی اصحابہ من صدقۃ الفطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو نہیں نکلتے تھے حتیٰ کہ اپنے صحابہ کو صدقہ فطر میں سے کچھ کھلاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک آپ اپنے صحابہ کو کھلا نہ دیں۔ صحابہ سے مراد اصحاب صفہ ہیں، جو آپ کے در پر پڑے رہتے تھے، مسجد نبوی میں رہتے تھے، جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے ذمہ تھی
یعنی یوں کہہ لیں کہ آج کے دور کے مطابق، آج کی اصطلاح کے مطابق، آپ کے مدرسہ کے طالب علم جو صفا کے چبوترے پہ رہتے تھے، صفا نامی یونیورسٹی کے طالب علم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے عید الفطر کے دن جب جانے لگتے تو تب تک گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک انہیں کچھ کھلا نہ لیں۔ تو ظاہر ہے کھلانے کا اہتمام جو ہے وہ اس صورت میں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ صدقہ فطر جمع کرواتے تھے۔ وہاں کے مدنی صحابہ، انصاری صحابہ جو وہاں رہائش پذیر تھے، جو اہل و عیال والے تھے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں وسعت عطا فرمائی تھی، جن پہ صدقہ فطر کی ادائیگی واجب تھی، وہ لوگ اپنے صدقات فطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور وہ ہوتا اصحاب صفا کے لیے تھا۔ تو آپ عید الفطر پڑھانے کے لیے تب تک نہیں نکلتے تھے جب تک انہیں ناشتہ نہ کروا دیں، اور ظاہر ہے وہ ناشتہ جیسے پیچھے حدیث میں آ گیا ہے کہ کھجوروں کا ہوتا تھا، حضور خود کھجوریں کھاتے تھے۔ تو اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان اصحاب کو بھی، جو اصحاب صفا تھے، جو آپ کے مدرسے کے طالب علم تھے، انہیں بھی کھجوروں کا ناشتہ کرواتے تھے، یا کوئی بھی اور میٹھا کھلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے عید الفطر کی ادائیگی کے لیے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہوئی اور یہ ثابت ہوئی کہ گھر کا جو سربراہ ہے، ادارے کا، کسی انسٹیٹیوٹ کا جو سربراہ ہے، اور اس کی زیر کفالت جو لوگ ہیں، گھر کا سربراہ، اس کی زیر کفالت جو لوگ ہیں، اسے چاہیے کہ وہ عید الفطر کی طرف جانے سے پہلے، عید الفطر کی ادائیگی کے لیے جانے سے پہلے خود بھی میٹھا کھائے، اور بہتر ہے کہ کھجوریں کھائے اور طاق عدد میں کھائے، اور جو اس کی زیر کفالت لوگ ہیں، بیوی، بچے، بہن بھائی، والدین، ان کو بھی میٹھا کھلائے، اور بہتر یہ ہے کہ کھجوریں کھلائے، اور انہیں اپنے ساتھ عید کے لیے لے جائے۔ اسی طرح کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے، اس کے زیر کفالت پردیسی بچے پڑھتے ہیں، جیسے مدارس ہیں اور یونیورسٹیز ہیں اور سکولز ہیں، بورڈنگ ہاؤس، جہاں جہاں بھی بچے پڑھنے کے لیے رہ رہے ہوتے ہیں ہاسٹل میں، تو اس ہاسٹل کا جو سربراہ ہے یا اس ادارے کا جو سربراہ ہے، یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ بہترین سنت نبوی اور اسوہ رسول کیا ہے؟ ادارے کا سربراہ، انسٹیٹیوٹ کا سربراہ، بورڈنگ ہاؤس کا سربراہ اور ہاسٹل کا جو سربراہ ہے، جس کے ذمہ لوگوں کی کفالت لگ گئی ہے، وہ عید الفطر کی طرف جانے سے پہلے خود بھی کھائے اور انہیں بھی کھلائے، اور کھلانے کے بعد انہیں اپنے ساتھ لے کر جائے اور جا کر عید کی نماز ادا کرے۔ تو یہ دونوں حدیثیں اپنے معنی میں ظاہر ہیں، اور انہی پر ہی عمل ہونا چاہیے، ان کے ظاہر پر ہی امت کا عمل ہے، اور ہم میں سے بھی ہر ایک کا ان احادیث کے ظاہر پر عمل ہونا چاہیے۔